السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے 6 سیم میں سے ورلڈ ہسٹری لیے تھے۔ ورلڈ ہسٹری میں سیکنڈ یونٹ جو تھا ہم پہلے جنگ عظیم کا مطالعہ کرے تھے۔ پہلے جنگ عظیم جو ہے سن 1914 سے شروع ہوئی تھی اور سن 1918 میں اس کا اختتام ہوا تھا، جس میں پہلے جنگ عظیم میں معاشی اور جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو ملکوں کی معاشی حالات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ نہ صرف جو جنگیں جو ملک اس جنگ میں شامل ہے انہیں تو معاشی طور پر اور جانی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس جنگ کے اس ملکوں کے درمیان جو مملکتیں ہوتی ہیں ان پر بھی کچھ حد تک اثر پڑتا ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں، پہلے جنگ عظیم کے پیش آنے میں جو اسباب تھے، میں اس کے بارے میں دو بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں ڈسپلے پہ کہ پہلا جو سبب تھا مخالفانہ معاہدوں کی تشکیل۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں سمجھایا ہوں کہ یورپ جو ہے دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ یورپ کے جو کنٹریز تھے وہ کنٹریز دو علیحدہ کیمپوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ جرمنی، آسٹریلیا اور ہنگری ایک ہو گئے تھے، روس، انگلینڈ اور فرانس ایک ہو گئے تھے۔ اس طرح سے یہ پہلا سبب بتلایا گیا تھا آپ کے پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں۔ دوسرا جو سبب بتایا گیا تھا وہ سبب تھا آپ کا عسکریت پسندی۔ تو ظاہر سی بات ہے عسکریت پسندی جو ہے معاہدوں سے یورپ دو مخالف کیمپوں میں تقسیم ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں لامحالہ جو ہے جنگ ہونی تھی اور لامحالہ جنگ لازمی ہو گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب تھے جس میں بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ نیچے ایک ٹاپک دی گئی ہے، دیکھیے بین الاقوامی انتشار، بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ملکوں کے درمیان انتشار تھا، ایک بے چینی تھی، اور اس بے چینی سے انتشار کا بھی ایک سبب رہا ہے پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا سبب کیا بتلایا گیا ہے بولے تو جارحانہ قومیت اور علاقے واریت۔ جارحانہ قومیت یعنی کہ شدت پسند نظریات کے لوگ، شدت پسند نظریات کے شہری جو اپنے ملک سے محبت، جب کوئی شہری کو اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے ملک سے اس کی اتنی ہی نفرت ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جارحانہ قومیت، یعنی کہ اپنے ملک سے بے انتہا محبت، اپنے ملک کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ جب ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے تو لامحالہ دوسرے ملک سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ یہ اور علاقے واریت یعنی کہ اپنے علاقے کو لے کر علاقے واریت بھی ہے۔ یہ ایسا چوتھا سبب تھا آپ کے دوسری جنگ عظیم کے رونما ہونے میں۔ تو ہم اس پہ تفصیل سے نظر ڈالیں گے انشاءاللہ، تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی، تفصیل سے ہم لیکچر بولوں گا اس پہ۔ اس کے بعد سامراجیت، اب تو ظاہر سی بات سامراجیت مطلق یہ بھی ایک سبب رہا ہے۔ اور پانچواں سبب جو بتلایا گیا ہے وہ تھا چھٹا جرمن میں جنگ کی نفسیات۔ جرمن سے مراد جرمنی میں جنگ کی نفسیات۔ یہ 5 ایسے اسباب تھے جو پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں بڑا اہم رول تھے، بڑا اہم مانے جاتے ہیں، بڑا اہم پوائنٹ مانے جاتے ہیں، بڑا اہم نکات مانے جاتے ہیں، بڑا اہم سبب مانا جاتا ہے یہ آپ کے پہلے جنگ عظیم کے شروع ہونے میں۔ اور یہ اسباب اگر نہ ہوتے، اگر یہ اسباب یورپ میں رونما نہیں ہوتے، یہ اسباب نہیں بنتے تو شاید جنگ کو ٹالا جا سکتا تھا یا جنگ کو روکا جا سکتا تھا، لیکن ان اسبابوں کی وجہ سے جنگ لامحالہ لازمی ہو گئی تھی۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بین الاقوامی انتشار کیا تھا، تو یہاں دیکھیے بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں جنگ کا ایک اور سبب جو ہے یورپ میں پھیلا ہوا انتشار۔ اب انتشار وہ تو آپ لوگوں کو بتایا تھا میں اس سے پہلے کہ ایک بے چینی، ایک بے اطمینانی لوگوں کے درمیان، شہریوں کے درمیان اور رہنماؤں کے درمیان۔ تو یہ جنگ کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ یورپ کے اندر، کیونکہ یورپ دو فوجی کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے یورپ کے قائدین میں بھی اور یورپ کے شہریوں میں بھی جو ہے ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی، ایک انتشار سا پھیل گیا تھا، ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی، ایک انتشار سا پھیل گیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہے بولو، جس نے امن و امان کی مشنری کو
معطل کر کے رکھ دیا تھا. معطل یعنی کہ یہ انتشار لوگوں کے درمیان ہوں یا ملکوں کے اندر ہوں، شہریوں کے اندر ہوں یا پھر قائدین کے اندر ہوں، یہ انتشار، یہ بے چینی، یہ بے قراری اور یہ بے اطمینانی جو ہے یورپ میں امن امان کی مشنری کو معطل کر کے رکھ دیا، روک کے رکھ دیا تھا، معطل کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا. اگر بے چینی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے یورپ میں جو ہے امن برقرار رہتا تھا. لیکن امن کی جو مشنری تھی، امن کو قائم کرنے کا جو نظریہ تھا، امن کو قائم کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے تھے، ان کو معطل کر کے رکھ دیا، یعنی کہ مجبور کر کے رکھ دیا، انہیں بے اثر کر رکھ دیا ہے. اگر قوموں کے درمیان مصلحت کرنے والی بین الاقوامی مشنری ہوتی تو عالمگیر جنگ کو روکا جا سکتا تھا. یہ قصہ مورخین کا ماننا ہے اور تاریخ داں کا ماننا ہے کہ یورپ کے مملکتوں کے درمیان، یورپ کے شہریوں کے درمیان مصلحت کرنے والی اگر بین الاقوامی کوئی مشنری ہوتی، بین الاقوامی کوئی تنظیم ہوتی اور بین الاقوامی کوئی آرگنائزیشن ہوتی تو شاید یہ عالمگیر یعنی کہ پہلے جنگ عظیم، یعنی کہ پہلے جنگ عظیم جو تھی، جس کو عالمگیر جنگ بھی کہا جاتا ہے. عالمگیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا اس میں یورپ جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہوا تھا، تو اس کو عالمگیر کہا جاتا ہے. تو عالمگیر جنگ کو روکا جا سکتا ہے اگر قوموں کے درمیان، کن قوموں کے درمیان؟ یورپی قوموں کے درمیان اگر مصلحت کرنے والی کوئی تنظیم ہوتی، کوئی آرگنائزیشن ہوتا تو اس جنگ کو روکا جا سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیونکہ ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کے درمیان ایک بے چینی، ایک بے اطمینانی انتشار تھا. یہ انتشار ہی ایک سبب بنا یہ آپ کے پہلے جنگ عظیم کے رونما ہونے میں. نیپولین جنگوں کے بعد یورپ کا اجلاس قائم کیا تھا، جس کا مقصد جنگوں کو مستقل میں واقع ہونے سے روکنا تھا. نیپولین جو آسٹریلین کا چیئرمین تھا، آسٹریا کا وائس چانسلر تھا، اس نے جنگ کے بعد، پہلے جنگ عظیم کے بعد جو ہے ایک اجلاس منعقد کیا تھا. اس اجلاس کا مقصد، اجلاس یعنی کہ ایک میٹنگ منعقد کی تھی. اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل میں، اب ہوئی مستقبل میں کوئی واقعہ، جنگ کا واقعہ نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے نیپولین نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا. لیکن اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن وہ اجلاس جو ہے ناکام رہا اور اجلاس سکسیسفل نہیں رہا. نیپولین کی ایک کوشش تھی کہ جنگ کے بعد اس نے دیکھا کہ پھر سے یورپ کو متحد کرنا ہے، پھر سے یورپ کو اکٹھا کرنا ہے، ایک جگہ کرنا ہے. اس لیے اس نے امن کے لیے کوشش کی تھی. ایک مقصد نے جنگوں کو ایسے جنگیں پھر سے نہ ہو، دوبارہ نہ ہو، اس مستقبل کے تحت اس نے ایک پلان بنایا تھا. لیکن اس کا وہ منصوبہ جو تھا ناکام ہو گیا ہے اور وہ ختم ہو گیا اور کوئی متبادل ادارہ قائم نہیں ہو سکا. نیپولین کی کوشش کے بعد نیپولین نے ایک کوشش کر لیا کہ جنگ کے بعد پھر ایسا کوئی مستقبل میں کوئی واقعہ، کوئی جنگ نہ ہو. اس لیے اس نے کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش اس کی ناکام رہی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی تنظیم سامنے نہیں آئی، یا کوئی ایسی تنظیم قائم نہیں ہو سکی. بسمارک کے خفیہ معاہدوں کے طریقے ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو ہموار کرنے، یعنی کہ یہاں یہ بات واضح آتی ہے کہ بسمارک جو تھا جرمنی کا چانسلر، بسمارک کے خفیہ معاہدے کے طریقے ممالک کے درمیان جو ہے دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں ناموقف ثابت ہوئے ہیں. بسمارک بھی ایک کوشش کر لیا، نیپولین کے بعد بسمارک بھی ایک کوشش کر لیا کہ بسمارک نے خفیہ معاہدے کیے تھے، خفیہ معاہدے جو ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھانا چاہتا تھا اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کے یہ خفیہ معاہدے بھی جو ہے ناموافق ثابت ہوئے ہیں. آپس میں بدگمانی اور شک و شبہ کی فضا نے یورپی ممالک کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ کر دیا تھا. یعنی کہ نیپولین بھی کوشش کیا تھا اور بسمارک بھی کوشش کیا تھا، ان کی کوششیں ناکام ہو گئی تھی تو آپس میں بدگمانی بڑھ گئی تھی، بدنیتی بڑھ گئی تھی، بےمانی بڑھ گئی تھی اور ایک ممالک دوسرے ممالک کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا. شک و شبہ کی نظر کے چکر میں، بدگمانی کے چکر میں، شک و شبہ کے فضا کی وجہ سے جو ہے یورپی ممالکوں کے درمیان جو ہے ہتھیاروں کی دوڑ بڑھ گئی تھی، اسلحہ و بارود کا دور شروع ہو گیا تھا. 1879 عیسوی میں 1889 عیسوی میں اور 1907 عیسوی میں دوحہ کانفرنس میں بھی بری ناکام رہی ہے. یعنی کہ 1890 عیسوی میں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی
اور آپ کے 1907 میں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی، 2 ہی کانفرنس ہوئی تھی۔ یہ 2 کانفرنسیں بھی جو ہے ناکام ثابت ہوئی تھی جنگوں کو روکنے میں، جنگ کو عالمی جنگ کو روکنے میں ناکام ہوئی تھی، جنہیں زر نکولس دوم نے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے منعقد کیا تھا۔ یعنی کہ 1899 میں اور 1907 میں 2 ایک کانفرنس جو ہے زر نکولس دوم نے، زر نکولس یہ بھی یورپ کا ایک قائد ہے، اس نے یہ کانفرنس 2 ایک کانفرنس منعقد کی تھی، لیکن یہ 2 کانفرنس بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے جھگڑوں کو سلجھانے کا مقصد سے اس نے یہ 2 ایک کانفرنس منعقد کی تھی، لیکن یہ کانفرنس سے دنیا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک مستقل بین الاقوامی مشنری کو تشکیل دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کانفرنس جو ہوئی تھی 2 ایک 1899 میں اور 1907 میں، یہ 2 کانفرنس میں ناکام ہو گئی، تو امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مستقبل میں بین الاقوامی مشنری امن مشنری کہہ سکتے ہیں، بین الاقوامی مشنری کو تشکیل دینے میں یہ کانفرنسیں ناکام رہی۔ اس کا لگا ہے کوئی بھی امن و امان کا ایسا ادارہ نہیں تھا جو مراکش کے بحران اور 2 بلقان کے جنگوں کو روکتا۔ یعنی کہ اسی دوران عالمی جنگ کے دوران، عالمی جنگ سے پہلے جو ہے یورپ میں ایک مراکش کا بحران رونما ہوا تھا اور بلقان کا بحران رونما ہوا تھا، تو کوئی بھی ایسا امن و امان کا ادارہ نہیں تھا، کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی، کوئی ایسا آرگنائزیشن نہیں تھا جو مراکش کے بحران کو روک سکے یا بلقان کے جنگوں کو روک سکے۔ یہ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ کوئی بھی ملک بدگمانی میں مبتلا تھے اور شک و شبے میں مبتلا تھے، کوئی معاہدے کے تحت کام نہیں کر رہے تھے، کوئی اپنے ہر کوئی اصلاح کی دوڑ میں تھا، اس لیے زر نکولس کی کوشش بھی ناکام رہی۔ زر نکولس جو 2 کانفرنس منعقد کی تھی تاکہ مستقبل میں امن مشنری قائم ہو سکے، لیکن اس کی بھی ناکام ہوئی، اور اس سے پہلے نیپولین نے کیا تھا، نیپولین کی کوشش بھی ناکام ہوئی، اس کے بعد آپ کے بسمارک نے کوشش کی تھی، بسمارک کی بھی کوشش ناکام ہوئی۔ تو یہ لوگ یورپ کے قائدین جو ہے، یورپ کی اس جنگ کو ٹالنے کے لیے، یورپ کی عالمی جنگ کو روکنے کے لیے، پہلے جنگ عظیم کو روکنے کے لیے یہ لوگ کوشش کیے ہیں، لیکن ان کی کوششیں دھری کی دھری ناکام کی ناکام رہ گئی ہے، ان کی کوششیں ضائع ہو گئی ہے۔ لامحالہ جو ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو یورپ میں مراکش کے بحران کو روک سکے یا بلقان کے 2 جنگوں کو روک سکے۔ بین الاقوامی مشنری اور اخلاقی نظام کی عدم موجودگی نے، تو دیکھیے یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، آئیے تھوڑا سا زوم کریں، دوسرے پیج پہ جائیں گے اپن، دوسرے پیج پہ یہاں دیکھیے لاسٹ لائن میں بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں دیکھیے لاسٹ لائن میں بین الاقوامی مشنری اور اخلاقی نظام کی عدم موجودگی نے 1914 کی عالمی جنگ کو برپا کیا۔ یعنی کہ بین الاقوامی مشنری نہیں تھی، کوئی اخلاقی نظام نہیں تھا، ہر کوئی اصلاح کی دوڑ میں تھا، ہر کوئی بے چینی کے عالم میں تھا، انتشار کا شکار تھا، بے چینی کا شکار تھا۔ یہ 2-3 قائدین جو آسٹریلیا کا، جرمنی کا اور فرانس کا کوشش کیے تھے، نیپولین نے، بسمارک نے، زر نکولس نے، لیکن ناکام رہی ہے۔ تو کوئی بھی بین الاقوامی مشنری نہیں تھی اس جنگ کو روک سکے، اس جنگ کو ٹال سکے جو 1914 میں رونما ہوئی تھی، یا کوئی اخلاقی نظام بھی نہیں تھا یورپ میں، کیونکہ یورپ جو ہے 2 کیمپوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ہر کیمپ والا اپنے اصلاح میں دوڑ کر رہا تھا، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف معاہدے بھی کر رہے تھے، کیمپوں میں شامل ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے سے الگ الگ معاہدے کر رہے تھے۔ یہ خفیہ معاہدے بھی ایک ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلے جنگ عظیم لامحالہ لازمی ہو گئی تھی۔ تو اخلاقی نظام نہ ہونے کی وجہ سے اور بین الاقوامی سطح پر کوئی امن کا ادارہ نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے 1914 کی عالمی جنگ برپا ہوئی ہے، اور یہ جنگ لازمی ہو گئی ہے، لامحالہ جنگ ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ کوئی ایسا قائد نہیں تھا جس کو اس کو ٹال سکے۔ تو یہ تھی بے چینی انتشار کا سبب جو پہلے جنگ عظیم کے رونما میں اہم وجہ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے
اور ایک پوائنٹ یہاں بتلایا گیا ہے، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ذرا زوم کر کے، جارحانہ قومیت اور علاقہ واریت، یہ ٹاپک آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جارحانہ قومیت اور علاقہ واریت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھا سبب ہے۔ ویسے تو بہت سارے اسباب تھے، ویسے تو بہت سارے وجوہات تھے جو پہلی جنگ عظیم کے رونما ہونے کی وجہ بنی تھی، تو چوتھا سبب میں یہ بتا رہا ہوں، جارحانہ قومیت اور علاقہ واریت۔ جارحانہ قومیت پہلی جنگ عظیم کا ایک اہم سبب ثابت ہوئی ہے، یعنی کہ جتنے اسباب آپ کے کیا بولتے اکثر پسند کا ایک سبب رہا ہے، اور بین الاقوامی انتشار ایک کا سبب رہا ہے، اور یہ یورپ جو ہے دو قوموں میں تقسیم ہونے کا ایک سبب رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جارحانہ قومیت جارحانہ قومیت جو ہے پہلے جنگ عظیم کے ایک اہم سبب ثابت ہوئی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی، یورپ کے لوگوں میں جارحانہ پسند نظریہ نہیں ہوتا اور علاقہ واریت زیادہ محبت نہیں ہوتی، تو شاید یہ جنگ نہیں ہوتی۔ جارحانہ قومیت پہلے جنگ عظیم کا ایک اہم سبب ثابت ہوئی ہے۔ قومیت حب الوطنی سے عبارت ہے۔ قومیت جو ہے حب الوطنی، قومیت سے مراد حب الوطنی کا جذبہ، حب الوطنی اپنے وطن سے محبت کا جذبے عبارت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حب الوطنی قومیت کو پروان چڑھاتی ہے، اور قومیت جو ہے حب الوطنی کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو جب ملک سے حد سے زیادہ محبت کی جاتی ہے تو دوسرے ملک سے نفرت کے جذبات پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ میں پہلے ہی لائن میں بتایا تھا کہ جب ملک سے حد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو لامحالہ دوسرے ملک سے نفرت کے جذبے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ اگر شہریوں کے اندر جارحانہ پالیسی آ گئی، شہریوں کے اندر جارحانہ نظریات آ گئے ہیں، اور یا پھر قومیت یا حب الوطنی کا جذبہ بہت زیادہ پروان چڑھنے لگا، تو ایسے میں ملک سے زیادہ محبت جب ہو جاتی ہے تو دوسرے ملک سے نفرت خود بخود جذبہ دوسرے ملک سے نفرت کے جذبات خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ قومیت کے جذبے نے یورپی طاقتوں کے درمیان غیر صحت مندانہ تعلقات کو پیدا کیا۔ بڑا اچھا بات بتائی ہے کہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ قومیت کے جذبے نے، اپنے وطن کے جذبے نے، اپنے ملک کی محبت نے یورپی طاقتوں کے درمیان، یورپی یعنی کہ آسٹریلیا، جرمنی، آپ کا فرانس، انگلینڈ، روس، آپ کا ہنگری، بوسنیا، یہ یورپی جتنے کنٹریز ہیں، تو قومیت کے جذبے نے یورپی طاقتوں کے درمیان غیر صحت مندانہ تعلقات کو پیدا کیا، یعنی کہ یورپ کے جذبے، یورپ کے لوگوں کے اندر جو حب الوطنی کا جذبہ تھا، ان کے درمیان جو ہے ایک ملک دوسرے ملک کے شہریوں کے درمیان جو ہے غیر صحت مندانہ تعلقات کو پیدا کیا، پروان چڑھایا۔ اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی اپنے ملک سے تو دوسرے ملک کے شہریوں سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیے تھے۔ ٹیوٹانک اور سالاوا نسلوں کے درمیان گہرے نفرت تھی۔ ٹیوٹانک ایک نسل تھی یورپ میں، اور سالاوا ایک نسل تھی۔ ان دو نسلوں کے درمیان، ان دو قبیلوں کے درمیان بہت گہری نفرت تھی۔ جرمنی کے اتحاد کے بعد سے الساس اور لارین کے علاقے فرانس اور جرمنی کے درمیان نزاع کا باعث تھے۔ تو یہاں دیکھیے جرمنی کے جب اتحاد بنایا تھا، جرمنی، آسٹریا، ہنگری سب مل کے ایک اتحاد بنائے تھے، تو جرمنی کے اتحاد کے بعد جو ہے الساس ایک علاقہ ہے، الساس یورپ کا ایک شہر ہے، الساس اور لارین کے علاقے، یہ دو علاقے جو فرانس اور جرمنی کے درمیان، اگر یہ الساس اور لارین علاقے جو ہے جرمنی بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور ادھر سے فرانس بھی حاصل کرنا، کیونکہ فرانس الگ کیمپ میں تھا اور جرمنی الگ کیمپ میں تھا، تو یہ دونوں علاقے چاہتے تھے، تو یہ دو علاقے ان کے لیے نزاع کا باعث بنی، جنگ کا باعث بنی، نفرتوں کا باعث بنا الساس کا علاقہ اور لارین کا علاقہ، جرمنی اور فرانس، کیونکہ یہ دونوں علاقوں پر جو ہے وہ قابض ہونا چاہتے تھے، اپنے علاقے اپنے کیمپ میں شامل کرنا چاہتے تھے ان علاقوں کو۔ تو اٹلی کے لوگ جو ہے آسٹریلیا کو ان کا قومی دشمن مانتے تھے۔ اٹلی کے جو لوگ تھے، آسٹریلیا کے جو شہری تھے، اٹلی کے شہری جو ہے آسٹریلیا کے شہری کو جو ہے قومی دشمن مانتے تھے، کیونکہ اٹلی اس وقت جو ہے جرمنی اور آسٹریلیا کے درمیان کے معاہدے میں نہیں تھا، وہ معاہدہ الگ سے ہوا تھا۔ تو اٹلی کے جتنے شہری تھے، اٹلی کے جو قائدین تھے، وہ آسٹریلیا کو اپنا قومی دشمن مانتے تھے، اور اٹالیا اور آپ کے ریڈنٹا
کو آسٹریلیا کے اقتدار سے آزاد کرنا چاہتے تھے. یعنی کہ یہ اٹلی کے جو تھے، اٹلی کے شہری جو تھے، اٹلی کے جو قائدین تھے، وہ آسٹریلیا کے قائدین کو قومی دشمن مانتے تھے. اور آسٹریلیا سے جو ہے اٹالیا ایک علاقہ ہے، اور آپ کے اٹالیا ارجنٹینا ہونا چاہیے، ارجنٹینا بول گیا ہے یہاں پہ. تو ارجنٹینا کے علاقے کو جو آسٹریلیا سے آزاد کروانا چاہتے تھے اٹلی کے لوگ، اور اٹلی یہ چاہتا تھا کہ یہ علاقہ آسٹریلیا سے آزاد ہو جائے. آسٹریلیا نے 1908 میں بوسنیا اور ہرزائے گوینا کا الحاق کر لیا تھا. اسی دوران جو ہے آسٹریلیا جو ہے آپ کا بوسنیا کا علاقہ اور آپ کے ہرزائے گوینا بول کے علاقہ ہے، یہ بھی یورپ کے علاقے، یورپ کے شہر ہے. تو 1908 میں جو ہے آسٹریلیا ان علاقوں پر قابض ہو گیا تھا، اپنے اس میں الحاق کر لیا تھا، اپنے اس میں شامل کر لیا تھا. اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ یہ علاقے آسٹریلیا ہلاک کرے، وہ چاہتا تھا کہ فرانس یا اٹلی کے حصے میں آئیں. اس لیے ان علاقوں کو الساس علاقہ، لارین علاقہ، بوسنیا کا علاقہ، اور آپ کے ہرزائے گوینا کا علاقہ، اور اس کے علاوہ آپ کے اٹالیا ریڈنٹ کا علاقہ، یہ علاقے جو ہے آسٹریلیا کے قبضے میں تھے. اٹلی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ علاقہ اٹلی لے، اس لیے ان علاقوں کو لے کر نزاع کی حالات بن گئی تھی، دشمنی کی حالات بن گئی تھی. اس اقدام نے سربیا میں ناراضگی پیدا کر دی تھی. جب بوسنیا اور ہرزائے کو آسٹریلیا نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اپنے اس میں الحاق کر لیا تھا، تو اس اقدام میں آسٹریلیا کے اس کام سے، آسٹریلیا کے اس اقدام سے جو ہے سربیا میں ناراضگی پیدا ہو گئی. سربیا ایک الگ سے مملکت ہے، یورپ کا الگ سے مملکت ہے. سربیا کے ناراضگی بڑھ گئی تھی. ان دونوں علاقوں میں فوجی شورشیں ہونے لگی تھی، یعنی فوجی کوششیں ہونے لگی تھی، اور فوج جو ہے تیار ہونے لگی تھی، اور وہاں کے باشندے سربیا میں شامل ہونے کا معاہدہ کرنے لگے تھے. یعنی کہ بوسنیا اور آپ کے ہرزائے گوینا کے باشندے جو ہے اس میں جہاں شامل ہونا چاہتے تھے، وہ سربیا میں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ سربیا کا اور ہرزائے گوینا اور بوسنیا کے لوگوں کے درمیان تعلقات تھے. اس لیے یہ لوگ جو ہے بوسنیا کے شہری اور ہرزائے گوینا کے شہری جو ہے آپ کے سربیا میں شامل ہونا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا نسلی وابستگی سربیا کے عوام سے تھی. یعنی کہ ان کی نسلی وابستگی تھی، ان کے نسل جو ہے بوسنیا کے نسل کے لوگ سربیا میں تھے، اور ہرزائے کے نسل کے لوگ آپ کے کیا بولتے ہیں سربیا میں تھے. اس لیے سربیا سے ملنا چاہتے تھے، ان کے نسلی تعلقات تھے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ وہ آسٹریلیا میں ملنا نہیں چاہتے تھے. یہ نزاع کی حالت اس وجہ سے نزاع کی حالت پیدا ہو گئی تھی. یورپ سے ترک کے اخراج کے بعد جو ہے بلقان کی ریاستیں بلغیریا اور رومانیہ اور سربیا، یونان اور مونٹے نیگرو میں قومی رغبت پیدا ہو گئی ہے. جب یورپ سے ترکوں کو نکال دیا گیا، ترکوں کو بے دخل کر دیا گیا، تو اخراج کر دیا گیا، تو بلقان کی ریاستیں جو تھیں، بلقان جو ایک علاقہ ہے، اس کی جو ریاستیں تھیں، جس میں بلغیریا بھی ایک ریاست تھی، رومانیہ ایک ریاست تھی، اور آپ سربیا ایک ریاست تھی، یونان ایک ریاست تھی، مونٹے نیگرو ایک ریاست تھی. یہ جو ہے قومی رغبت یعنی کہ قومی دشمن بن گئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں 1913 میں دوسری بلقان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں جو ہے ملکوں کے درمیان جب یہ ہوا کیا بولتے ہیں رغبت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، تو لامحالہ جس کے نتیجے میں جو ہے 1913 میں بلقان کا دوسرا بحران، پہلا بحران ہوا تھا 1907 میں، تو دوسرا بحران جو ہوا تھا 1913 میں، بلقان کا دوسرا بحران، دوسری جنگ شروع ہوئی تھی. اس جنگ میں بلغیرہ کی بے عزتی کی گئی، جس کی وجہ سے وہ انتقام کی آگ بجھانے جنگ کرنا چاہتا تھا. یعنی کہ 1913 میں بلقان کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو ہے بلقان کے جنگ میں بلغیرہ کی بے عزتی ہوئی تھی، اور بلغیرہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ لامحالہ ہو. وہ جنگ چاہتا تھا، اپنی عزت کا بدلہ، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا تھا. اس لیے وہ جنگ کرنا چاہتا تھا. بلقان کی دوسری جنگ کے بعد بلغیرہ کی بے عزتی کی وجہ سے بلغیرہ لامحالہ جنگ چاہتا تھا. وہ اپنی بے عزتی کم کرنا چاہتا تھا، بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ جنگ چاہتا تھا بلغیرہ. اور سربیا کے انتہا پسندانہ قومیت کے جذبے نے سربیا، آسٹریلیا اور ہنگری کے درمیان تلخیاں پیدا کر دی تھی. تو یہ بات سربیا کے انتہا پسند قومیت کے جو لوگ تھے، سربیا میں جو شہری تھے، جو انتہا پسند تھے، سربیا کے قومیت تھے، انہوں نے انتہا پسندانہ قومیت کے جذبے نے سربیا، آسٹریلیا اور ہنگری کے درمیان
تلخیاں پیدا کر دی تھی، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف رغبتیں بڑھ گئی تھی، تلخیاں بڑھ گئی تھی، نفرتیں بڑھ گئی تھی۔ یہی بلخان کا بحران 1904 کے عالم جنگ کے آغاز کا بہانہ بنا، یعنی کہ 1913 میں جو بلخان کی جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ ہی جو ہے دوسری جنگ عظیم کی وجہ بنی۔ یہ تھا جارحانہ قومیت اور علاقے واریت کا جذبہ، جس کی وجہ سے پہلی عالمی جنگ 1914 میں آغاز ہوا تھا۔ اس طرح قومیت اور وطن پرستی کے جذبے نے یورپ میں تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح جو ہے قومیت کے جذبے نے، جارحانہ پسندانہ نظریات نے اور وطن پرستی کے جذبے نے یورپ میں تناؤ پیدا کر دیا تھا، جس سے پہلی جنگ عظیم واقع ہوئی ہے۔ یہ دوسرے اسباب تھے جو پہلی جنگ عظیم کے رونما ہونے میں بڑے اہم مانے جاتے ہیں۔ تو ان چار جذبہ میں پہلا جذبہ بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، تو پہلا جو بتلایا گیا ہے مخالفانہ معاہدے کی تشکیل، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ایک سبب رہا ہے۔ دوسرا عسکریت پسندی جو تھا نظریات، وہ نظریات عسکریت پسند کے خیالات کے لوگوں کی وجہ سے بھی دوسری جنگ عظیم لامحالہ لازمی ہو گئی تھی۔ تیسرا جو تھا بین الاقوامی انتشار تھا، یعنی کہ ریاستوں کے درمیان جو ہے ایک بے چینی، ایک بے اطمینانی تھی، انتشار تھا، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور چوتھا جو بتلایا گیا ہے وہ جارحانہ قومیت اور علاقے واریت کا جذبہ، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے بعد سامراجیات ہے، اس کے بعد جرمن میں جنگ کی نفسیات ہے، یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس پہ ٹاپک پہ لیکچر ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر نیکسٹ اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔